جذبہ دل کو عام کر دوں گا، زندگی ان کے نام کر دوں گا۔ جو بھی دشمن ہیں اعلیٰ حضرت کے، ان کا جینا حرام کر دوں گا۔ آئیے حضرات میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مرتبہ کیا ہے۔ دشمنان رضا جو چلتے ہیں وہ چلتے رہیں، مگر میرے رضا کا جو مقام ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا جو مقام ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ میں بتا دوں میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت سن لو، غور سے سن لے، اعلیٰ حضرت والے غور سے سنیں اور خوش ہو جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے حامد رضا حجت الاسلام کو ساتھ لے کر کے حج بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ آپ حج کرنے کے لیے گئے، اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے تو آپ کا موسم چینج ہونے کی وجہ سے، پانی کو چینج ہونے کی وجہ سے آپ کو بخار آ گیا۔ 105 ڈگری بخار ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایسے بخار میں، ایسی طبیعت ناشاد ہونے کے باوجود بھی طواف ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، حج کے ارکانوں کو ادا کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب 105 ڈگری بخار تھا اعلیٰ حضرت کو، اللہ اکبر، پیارے مسلمانوں، اسی موقع پر وہاں پر چاروں مسلک کے علماء حرمین شریفین کے حاضر تھے۔ حنفی علماء بھی تھے، حنبلی علماء بھی تھے، مالکی علماء بھی موجود تھے، شافعی علماء بھی موجود تھے، یعنی حرمین شریفین میں چاروں مسلک کے علماء موجود تھے۔ کسی نے سعودی کے ایک حکمران نے سوال کیا تھا، اس نے سوال لکھا تھا کہ عربی میں کہ نبی کے علم غیب پر مجھے جو ہے جواب چاہیے کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں، قرآن پاک کے دلائلوں سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے مجھے جواب چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک سوال تھا، عربی میں سوال کیا گیا تھا۔ جب وہ خط علماء اکرام کے پاس پہنچا، جب اس مکہ کے علماء کے پاس پہنچا تو ایک دوسرے کو پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ اس کا جواب لکھ دیجئے، آپ اس کا جواب لکھ دیجئے۔ یہی گفتگو ہو رہی ہے اس علماء اکرام میں، حرمین شریفین کے علماء میں یہ بات چل رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہندوستان سے ایک جید عالم آئے ہوئے ہیں جن کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ موجود ہیں، اللہ اکبر، ان کو بلایا جائے اور ان کی طرف یہ سوال رجوع کر دیا جائے۔ اور علماء اکرام نے اعلیٰ حضرت کو بلایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں ان علماء سے بات چیت ہوتی ہے، ان علماء نے وہ سوال آپ کو رکھ دیا ہے کہ آپ اس کا جواب عطا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقیر اس کا جواب ضرور دے گا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، آپ وہ لے کر کے اپنے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو لے کر کے مکہ کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خان مکہ کے دروازے کے کچھ دور صحن میں بیٹھ کر کے فرماتے ہیں، اے حامد رضا لکھو، اس کا سوال لکھو۔ عربی زبان میں لکھواتے ہیں، عربی زبان میں سوال ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے عربی زبان میں قرآن کے حوالے دینا شروع کر دیے ہیں۔ اے حامد رضا یہ لکھو، اے حامد رضا اس قرآن کی آیت کو لکھو، اللہ اکبر۔ غور کریں، ایک ہندوستان کا عالم جدید، آپ لکھ رہے ہیں، حوالہ لکھ رہے ہیں، نبی کے علم غیب کا ثبوت قرآن سے دے رہے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت خود لکھتے تو کتنی جلدی لکھ دیتے، 8 گھنٹے میں 500 صفحہ کی کتاب کو لکھ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھوا رہے ہیں، حامد رضا لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کچھ عرصے میں آپ ایک لمحہ کے لیے سوچنے لگتے ہیں۔ جب آپ سوچتے ہیں، خانہ کعبہ پہ آپ کی نظر اڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ غوث اعظم نظر آ رہے ہیں، غوث اعظم کا دیدار ہو رہا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، اے احمد رضا کیوں پریشان ہے؟ لکھ یہ حوالہ، لکھ اس آیت کی، اس قرآن کی آیت لکھ اس تفسیر، اس قرآن کی تفسیر کو لکھو۔ غوث اعظم بتا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھوا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کا فیضان مل رہا ہے۔ جب وہ کتاب 8 گھنٹے میں 500 صفحہ کی تیار ہو گئی، علماء اکرام کے پاس پہنچے، علماء اکرام سن کر کے، پڑھ کر کے حیران رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ مانگا تو ایک سوال تھا لیکن پورے 500 صفحات کا 500 صفحوں میں جواب دے دیا ہے۔ اتنی موٹی کتاب صرف 8 گھنٹے میں دے دی ہے، اور جس نے سوال کیا تھا اس نے 36 گھنٹے کا سوال وقت مانگا تھا۔ 36 گھنٹے میں مجھے سوال کا جواب چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں کتاب لکھ دی ہے۔ علماء اکرام نے وہ کتاب جب پہنچائی، پڑھی تو حیران رہ گئے۔ اس کے بعد جو وہاں پر بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس میں سنی بھی کچھ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہندوستان کے ایک
امام احمد رضا کے نام سے ایک عالم دین آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک عالم غیب نبی پر بڑی عالی شان کتاب کو لکھا ہے، بڑی عالی شان کتاب کو لکھا ہے، اللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر کے ایمان تازہ ہو گیا ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اس بادشاہ نے اس کتاب کو منگوانے کے بعد عالم دین سے سنی تو اس کا ایمان تازہ ہو گیا، کہا کہ ان کو بلا کر کے لایا جائے۔ اعلیٰ حضرت کو جب بادشاہ نے بلایا، جب امام احمد رضا کا فاصل بریلوی سعودی کے بادشاہ کے محل میں پہنچتے ہیں تو وہ بادشاہ کرسی سے اٹھ کر کے استقبال کرنے لگتا ہے، اپنے پاس میں کرسی ڈالنے کے بعد میں آپ کو قریب میں بٹھالتا ہے اور گفتگو اس کتاب کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ حضور میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ وہ نجدی ہے، وہابی ہے، غیر مقلد ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تعظیم کر رہا ہے۔ حیران ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب کو سن کر کے کہ میں نے تو ایک سوال کے بارے میں سنا تھا، لیکن پوری کتاب وہ بھی ایک ہندوستان کے عالم دین نے لکھ کر کے دے دی ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی 500 صفحوں کی کتاب 8 گھنٹے میں لکھ دی ہے، اللہ اکبر۔ حیران ہے، بولنے لگتا ہے کہ حضور میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میرے اعلیٰ حضرت نے کوئی دولت نہیں مانگی، میرے اعلیٰ حضرت نے کوئی شربت نہیں مانگی جو آج کل کے پیر اپنے دولت کمانے کے لیے درگاہوں پر بیٹھ کر کے اپنے لیے دولت کما رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت چاہتے تو کتنا بھی کچھ کما سکتے تھے، دولت کما سکتے تھے، خزانے اس بادشاہ سے لے سکتے تھے، لیکن نہیں مانگا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے صرف اتنا پرمیشن دے دیا جائے کہ مسجد نبوی میں عشاء کے بعد کوئی بچہ تک نہیں رہتا، کوئی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تالے بند ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پرمیشن لکھ دیں اور مسجد نبوی میں میں ایک رات تنہا اپنے آقا کی بارگاہ میں رہوں۔ پرمیشن لکھ دیتا ہے بادشاہ، سبحان اللہ۔ خواہش کو اعلیٰ حضرت کی آپ پرمیشن لے کر کے مدینہ منورہ کو جب تشریف لے جاتے ہیں، 8 دن میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب وقت عشاء کا ہوتا ہے، پرمیشن کے مطابق آپ کو مسجد نبوی میں اکیلے چھوڑ دیا جاتا ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھڑکی بند کر دی جاتی ہیں۔ آپ آقا کی بارگاہ میں اکیلے تنہا ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ آپ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تنہائی میں، اے میرے آقا، اے میرے یا رسول اللہ، میں نے آپ کو خواب میں تو بہت دیکھا ہے، کئی بار آپ نے اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمایا ہے، لیکن میری آج ایک خواہش ہے کہ میں حالت بیداری میں آپ کا دیدار کر لوں۔ اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، اللہ اکبر، گریہ و زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں زارو قطار، اور یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ کلام پولا پڑھنا تھا، میرے آقا کا جلوہ حاضر ہو جاتا ہے، میرے آقا حاضر ہو جاتے ہیں، میرے آقا حالت بیداری میں اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کرا رہے ہیں۔ صرف چہرہ ہی نہیں دکھایا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاؤں سے لے کر کے سر تک کا دیدار کر رہے ہیں، پورے جسم منور کا آپ دیدار کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو تڑپ کر کے پڑھنے لگے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔